أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مذہب کی تاریخ کے مطالعہ سے، خصوصاً اس تاریخ مذہب کے مطالعہ سے جس کو قرآن کریم نے محفوظ فرمایا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کو مامور کیا جاتا ہے اور بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ صاحب شریعت ہو یا بغیر شریعت کے آیا ہو، آزاد نبی ہو یا کسی بلند تر بالا تر آقا کا غلام ہو، لازماً دنیا اس وقت ایک ہی دعوے کو پیش کرتے ہوئے دو مختلف گروہوں میں بٹ جاتی ہے، اور دونوں گروہ ایک ہی مقصد بیان کرتے ہیں، ایک ہی سمت کی طرف جانے کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن رستے الگ الگ بیان کرتے ہیں اور چلنے کے طریق بھی مختلف بیان کرتے ہیں، اور اس وقت دنیا بڑے شش و پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ ایک ہی نام سے اٹھنے والی دو آوازوں میں سے کس کی پیروی کریں۔ دونوں خدا ہی کی طرف بلاتے ہیں، دونوں خدا ہی کے نام پر ایک تعلیم دیتے ہیں، اور سننے والے ناسمجھ، حیران و ششدر دونوں طرف کی باتیں سنتے اور بعض اوقات فیصلہ کرنے کے اہل نہیں پاتے اپنے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں وہی باتیں کہتے ہیں، خدا کے نام پر اور مقدس لوگوں کے نام پر اور اصلاح کے نام پر اور امن کے نام پر، اور دونوں ایک دوسرے سے اتنے دور اور اتنے مخالف اور اتنے متحارب ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پیچھے چلیں اور کس کے پیچھے نہ چلیں۔ ایسے ہی ایک مناظرے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جب ان کو کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم ہی تو ہیں وہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، تم الٹا ہمیں فساد کی باتیں، ہمیں فساد کے طعنے دیتے ہو، ہم تو اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں اور اصلاح کر کے دکھائیں گے۔
الا انہم هم المفسدون، قرآن کریم فرماتا ہے ان کو جواب دو، خبردار وہی ہیں جو مفسدین ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں، اس بات کی عقل نہیں رکھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لاشعوری طور پر بھی بعض دفعہ فساد کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی بظاہر انسان بڑے زور اور قوت اور شدت کے ساتھ اصلاح کے دعوے کرتا ہے، لیکن عملاً فساد کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ ان دو گروہوں کے درمیان مابہ الامتیاز کیا ہے، کیسے پہچانا جائے کہ کون سا گروہ واقعی مصلحین کا گروہ ہے اور کون سا گروہ فی الحقیقت مفسدین کا گروہ ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو ہمیشہ اٹھتا رہا، اور آج بھی اسی قسم کا سوال دنیا کے سامنے درپیش ہے۔ قرآن کریم اس کا جواب مذاہب کی تاریخ کی شکل میں دیتا ہے، دلائل سے بڑھ کر گزشتہ انبیاء کے واقعات اور ان کے مخالفین کے واقعات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور انسانی عقل پر یہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ پہچانے اور غور کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ دونوں میں سے مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان دو مختلف دعاوی کی بڑی زور کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، بڑی شدت کے ساتھ کارزار گرم ہوا، اور دونوں طرف کی آوازیں دعوے کے لحاظ سے ایک تھیں لیکن طریقہ کار کے لحاظ سے بالکل مختلف تھیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے جو دشمنوں نے منصوبے بنائے اور تعلیم دی وہ یہ تھی کہ ان کو بزور شمشیر اپنی ملت میں واپس لے آؤ، اس کے بغیر یہ مانیں گے نہیں، ان کو گھروں سے نکال دو یا گھروں سمیت آگ لگا دو، ان کی کمائیاں لوٹ لو اور اپنی ہر ملکیت سے ان کو محروم کر دو، ان کے بائیکاٹ کرو، ان کو فاقے کی سزائیں دو، ان کو پانی کے لیے ترساؤ، اور ان کے بچوں کو ذبح کرو اور ان کے بڑوں کو قتل کرو۔ ان کے گھروں ہی کو نہیں بلکہ خدا کے نام پر جو یہ گھر بناتے ہیں ان کو بھی منہدم کر دو، اور ان کی عبادت گاہوں کو مٹا ڈالو تاکہ ان کو عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ نحن مصلحون، ہم اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا فرض ہے، ہمارا دین ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اصلاح کے نام پر یہ ساری حرکتیں کریں۔ اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو بھی ایک مقابلے کا طریق سکھایا، اور فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلاح کے نام پر یہ سارے ہتھیار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تیرے مقابلے کے لیے۔ یہ وہی ہتھیار ہیں جو پہلے بھی استعمال ہو چکے ہیں اور پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے ہم تجھے یہ بتاتے ہیں کہ تو نے انبیاء کے ہتھیار کے سوا اور کوئی ہتھیار استعمال نہیں کرنا۔ فذکر انما انت مذکر، تو مقابل پر نیک نصیحت کرتا چلا جا اور بڑی شدت سے کر، جتنے زور سے شور و غوغا بلند کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو خدا کی طرف بلا اور دعوت اللہ دے۔ انما انت مذکر، تو بنایا ہی مذکر گیا ہے، تیری تو سرشت ہی یہ ہے کہ تو نصیحت کرنے والا ہے، تجھے تخلیق اس طرح کیا گیا ہے کہ تذکیر کے سوا تیرا کوئی اور مقام خدا نے مقرر نہیں فرمایا۔ بس پیغام پہنچاتا چلا جا، نیک نصیحت کرتا چلا جا، اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی ہدایت دے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے مختلف جگہ مختلف شکلوں میں بیان فرمایا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو خدا نے ایسی سرشت دی تھی، ایسی فطرت عطا فرمائی تھی، ایسی تہذیب کی، ایسا ان کو مہذب بنایا اور ایسا ادب سکھایا کہ انہوں نے عمر بھر ایک ہی وتیرہ اختیار کیے رکھا کہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے۔ بس دیکھیے دونوں دعوے خدا کے نام پر تھے، جبراً مذہب کو تبدیل کرنے کا دعویٰ بھی خدا کے نام پر تھا،
اور جبراً خدا مذہب کو تبدیل نہ کرنے کی ہدایت بھی خدا ہی کے نام پر تھی۔ ایک طرف کہنے والے یہ کہتے تھے کہ ہم مسلح ہیں اور اصلاح کی وجہ سے ہمیں حق نصیب ہو گیا ہے کہ ہم جبراً ملتوں کو بدلنے والوں کو واپس ان ملتوں میں لوٹا دیں، اور ایک طرف خدا ہی کے نام پر اور اصلاح کے نام پر یہ اعلان ہو رہا تھا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ دین کے نام پر کوئی جبر نہیں چلے گا، نہ اس طرف سے تمہاری جانب نہ تمہاری طرف سے ادھر ہماری جانب چلے گا، اور اگر کوشش کرو گے تو ناکام رہے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے رشد کو پا لیا ہو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ رشد کو چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں، ایسے کڑے پر ان کا ہاتھ پڑ گیا ہے لن فسام لہا، جس کے لیے